بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ معزز دوستو، ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا، بہت سے لوگ پانی میں بہہ گئے، لاتعداد گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ جو لوگ بچ گئے ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ اسی گاؤں کے ایک غریب کسان اور سونار کی اچھی دوستی تھی۔ کسان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جب اپنے دوست سونار کے پاس پہنچا تو وہ بھی اپنی پریشانی بیان کرنے لگا۔ بھائی، میرا گھر سیلاب سے تو بچ گیا ہے، مگر دکان سیلاب سے برباد ہو گئی اور تمام مال اور زیورات بھی سیلاب کی نظر ہو گئے۔ پھر کیا کریں؟ کسان نے سونار سے سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ شہر چلتے ہیں، وہاں جا کر ضرور کہیں نہ کہیں نوکری مل جائے گی۔ راستہ بہت طویل ہے اور ہمارے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے، راستے میں جنگل بھی آتا ہے۔ کسان نے پریشانی سے کہا۔ پریشان مت ہو، کل صبح یہاں سے روانہ ہوں گے، تمہارے بیوی بچے میرے گھر پر ہی رہیں گے، سونار نے کہا۔ دوسرے دن صبح دونوں نے ضرورت کا کچھ سامان ساتھ لیا اور شہر کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے آخر کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور سونار کو تیز بخار بھی ہو گیا، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کسان نے اسے درختوں کی آڑ میں محفوظ جگہ پر لٹا دیا اور خود گرتا پڑتا جنگلی پھل وغیرہ تلاش کرنے چل دیا۔ کچھ دور چلا تھا کہ اسے ایک شیر دکھائی دیا جو درد کی تکلیف سے بے حال نظر آ رہا تھا۔ شیر کو دیکھ کر کسان خوف سے کانپنے لگا، مگر شیر پھر بھی نہ اٹھ سکا۔ کسان کو اس پر رحم آ گیا، اس نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کے پاؤں میں کانٹا اندر تک گھسا ہوا تھا۔ کسان نے ڈرتے ڈرتے کانٹا نکال دیا، زخم صاف کر کے اوپر رومال پھاڑ کر پٹی باندھ دی۔ شیر نے اسے ایسے دیکھا جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ اس نے سر کے اشارے سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ کسان شیر کے ساتھ چل پڑا۔ کسان نے شیر سے کہا کہ اے شیر، میرا ایک اور ساتھی بھی کچھ دور جنگل میں بیمار پڑا ہے اور کمزوری کی وجہ سے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ پہلے مجھے کچھ کھانے کے لیے جنگلی پھل وغیرہ کے درخت بتا دو تو مہربانی ہوگی۔ شیر اسے اپنے غار میں لے گیا۔ کسان نے دیکھا کہ وہاں کھانے پینے کا سامان تھا، ساتھ انسانی جسم کی ہڈیاں بھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی شکاری شیر کا لقمہ بن گیا ہوگا اور یہ اس کے کھانے کا سامان ہے۔ اس پر خوف طاری ہو گیا۔ اس نے کھانے پینے کا سامان جلدی سے کپڑے میں باندھ کر کاندھے پر رکھا تو شیر نے پنجہ مار کر ایک جگہ گھاس میں چھپا ہوا ایک قیمتی ہار کسان کو دیا۔ وہ دونوں غار سے نکل آئے۔ کچھ دور جا کر شیر نے چھوٹے چھوٹے پودوں کی طرف پنجے سے اشارہ کیا۔ کسان نے جلدی جلدی کچھ پودے توڑ کر سامان میں رکھ لیے۔ کسان نے شیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اے اچھے شیر، تیرا بہت بہت شکریہ، اب مجھے اجازت دو، میرا دوست میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ کسان شیر سے رخصت ہو کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ سامان میں پودوں کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ شیر نے سونار کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے بتائے ہیں۔ اس نے سونار کو اٹھا کر اسے بوٹی کچل کر پانی کے ساتھ پلا دی۔ کچھ دیر میں سونار کا بخار ختم ہو گیا۔ کسان نے اسے جب تمام حالات بتائے اور قیمتی ہار دکھایا تو سونار کے دل میں لالچ آ گیا اور وہ اسے چرانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ کھانے پینے کا ذخیرہ مل چکا تھا، لہٰذا دونوں پھر شہر کی طرف چل پڑے۔ شہر کے پاس ایک مسافر خانے میں یہ دونوں ٹھہر گئے۔ سونار کے دل میں لالچ تھا، جیسے ہی موقع ملا وہ ہار چرا کر بھاگ نکلا۔ کسان سونار کے دھوکہ دے کر بھاگ جانے پر دکھی بیٹھا تھا کہ بادشاہ کے سپاہی اعلان کرتے ہوئے مسافر خانے کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے اعلان کرایا تھا کہ جو کوئی ملکہ کا علاج کر کے اسے اچھا کرے گا، اسے آدھی سلطنت انعام میں دی جائے گی۔ ملکہ روز بروز موت کی طرف جا رہی تھی۔ بڑے بڑے مشہور طبیب آ رہے تھے، مگر کوئی علاج کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ کسان بادشاہ کے محل پہنچ گیا اور سپاہیوں سے آنے کا مقصد بیان کیا۔ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا کہ اے شخص، یہاں کئی ملکوں کے معالج آئے ہیں، تم تو طبیب بھی نہیں لگتے، کہو پھر کیسے علاج کرو گے؟ کسان نے کہا، اللہ آپ کو اور ملکہ کو سلامت رکھے۔ بادشاہ سلامت مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ آپ مجھے ملکہ عالیہ کے پاس لے چلیں، انشاءاللہ پہلی ہی خوراک سے ملکہ عالیہ تندرست ہو جائیں گی۔ اچھا یہ بات ہے تو آؤ میرے ساتھ۔ بادشاہ کسان کو ملکہ کے پاس لے گیا۔ کسان نے جیب سے بوٹی نکال کر اسے کچل کر پانی میں گھول کر جیسے ہی ملکہ کو پلائی، اس کے ہاتھ پاؤں میں جنبش ہونا شروع ہو گئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے دن وہ بات چیت کرنے کے قابل ہو گئی۔
تمام خادم کنیزیں اور خود بادشاہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شام تک ملکہ مکمل طور پر بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے غریب اور نادار عوام کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ کسان کو آدھی سلطنت دینے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ کسان نے شروع سے لے کر آخر تک سارے حالات بادشاہ کو بتائے۔ سونار کی بدعہدی اور دھوکے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ سونار قیمتی ہار چرا کر فرار ہو گیا ہے۔ گاؤں میں سیلاب اور اس سے ہونے والی تباہیوں سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہوئے اس سے مدد کرنے کی اپیل بھی کی۔ بادشاہ کو سونار کی دھوکے بازی پر سخت غصہ آیا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کرتے ہوئے سونار کی فوری گرفتاری کا حکم جاری کر دیا اور گاؤں والوں کے لیے امدادی سامان اور مدد کے لیے کارندے بھی روانہ کیے۔ سونار کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ نے اعلان کرتے ہوئے اسے آدھی سلطنت دینے کی خواہش کی تو کسان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اور آپ کی حکومت کو اللہ سلامت رکھے، آپ کی ضرورت آپ کے ملک کو ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بہت خوش ہوا اور اسے مزید انعام و کرام سے نوازا۔ تو دیکھا دوستو، ہمدردی، ایمانداری اور سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے۔ معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔